علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہیں میری پیاری سی بہنیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ جی تو جناب، ایک زبردست سا خوبصورت کلیننگ روٹین بلاگ آپ کے لیے لے کے آج میں حاضر ہو چکی ہوں، کیونکہ سردی بہت ہو چکی ہے اور ہم ہاؤس وائف صبح سے لگتی ہیں نا تو ہماری رات ہو جاتی ہے اور کام ختم ہی نہیں ہو رہے ہوتے، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ لیکن جب ہم کوئی ایسی عادتیں اپناتے ہیں، کوئی ایسی عادتیں، ایسی چیزیں جو ہماری زندگی کو آسانی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور ہمارے کام وقت وقت پہ ترتیب کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا اور اتنا خوبصورت دن جو ہے نا ہمارا گزر جاتا ہے۔ تو آپ نے ان کے لیے کون سی ٹپس آزمانی ہے؟ پہلی جو آپ کو میں ٹپ دوں گی وہ یہ ہوگی کہ صبح آپ کوشش کریں کہ صبح اپنی آپ فجر کے ساتھ، یا کوشش کریں اس سے بھی پہلے تہجد کے ساتھ اپنی صبح کو شروع کریں۔ اٹھیں، باوضو ہوں، اور اس سردی میں آپ جب وضو کریں گی نا اللہ کی ذات کے لیے، تو آپ یقین کریں اللہ آپ کی کیسے نہیں سنے گا، اللہ آپ کی دعاؤں کو کیسے قبول نہیں کرے گا، اور اللہ آپ کو کیسے نہیں نوازے گا۔ تو آپ صبح اٹھتے ہی پہلے تہجد پڑھیں، اس کے بعد لمبی لمبی دعائیں اللہ سے کریں، زاریہ کریں، پھر قرآن لے کے بیٹھ جائیں، قرآن پڑھیں۔ اس کے بعد فجر ایسے وقت اٹھا کریں تہجد کے لیے، جیسے اب فجر کا وقت جو ہے نا وہ 5 کے بعد کا چل رہا ہے، 5:30 بجے فجر ہو رہی ہے، تو آپ 5 بجے اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ آپ تہجد پڑھ لیں، دعائیں کر لیں، اس کے بعد اذان ہو گئی، اس کے بعد آپ نے فجر پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھ لیا اور آپ کچن میں آ گئے اپنا ناشتہ بنانے کے لیے۔ میری یہ روٹین چل رہی ہے نا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں ساتھ ساتھ کہ میرے گھر کا الحمدللہ فرنیچر جو ہے نا وہ سارا سیل ہو چکا ہے، کیونکہ فرنیچر آپ لوگ دیکھ رہے تھے بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا، اور ایون اتنا کہ بالکل گل چکا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی 10 سال پہلے جہیز میں ابو نے مجھے دیا، پھر میری سسرال نے بھی سمجھ لی، میں نے وہی یوز کیا، پھر اس گھر میں بھی میں نے کلر کرا کے نا پھر اسی کو یوز کیا، اور یقین کریں میں نے 20,000 کا صرف اس کے اوپر نا ڈیکو کلر کروایا تھا، جو کہ آپ لوگ وائٹ دیکھتے تھے، ورنہ وہ تھا نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ٹالی کے جو براؤن ہوتے ہیں ویسا تھا وہ، تو نا وہ میں نے بیچا، تو یقین کریں صرف اور صرف پورا فرنیچر میرا جو ہے نا وہ 20,000 روپے میں بکا ہے۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، لیکن ہاں میں اسے بہت یوز کر چکی ہوں، اور الحمدللہ میں نے نیا فرنیچر بھی آرڈر کیا ہوا ہے، تو اب آپ دعا کریں کہ وہ آرڈر جلدی سے ڈلیور ہو جائے تو وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی۔ جس طریقے سے کمرہ جو ہے نا بالکل خالی ہو گیا ہے ہمارا، اب ساتھ والے کمرے میں جو ہے نا ہماری فیملی ساری شفٹ ہو گئی ہے۔ شروع میں تھوڑا عجیب لگا، پر اب جو ہے نا وہ دل لگ گیا ہے ہمارا، کیونکہ نارملی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ولاگز میں کہ 7 کمرہ بالکل خالی رکھا ہوا ہوتا ہے اور ہم 7 دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں، تو نا یوز نہیں کرتا۔ اب 2 سال ہمارے گھر میں ہو گئے، تو اب جا کے نا میں کوئی اس کمرے میں بیٹھی ہوں وقت گزارے، ورنہ اس کمرے میں 10 منٹ بھی نہیں بیٹھتی تھی، اپنے اسی کمرے میں میری عادت تھی شروع سے۔ تو اب یہ روٹین چل رہی ہے کہ بس سردیاں ہو گئی ہیں، اور جو ہے نا مغرب جو ہے وہ 5:10 پہ ہو رہی ہے ہماری کوہاٹ میں، اور اتنی شدید، یقین کریں 10 سینٹی گریڈ، ایون کہ رات کو 7 سینٹی گریڈ تک بھی سردی جاتی ہے، تو آپ لوگ خود سوچیں کہ ہماری سردی کتنی شدت کی ہوگی۔ تو نا صبح اٹھتے ہی اب میں روزے رکھ رہی ہوں، کیونکہ دن چھوٹے ہو گئے، تو میں نے کہا چلیں جو قضا روزے ہیں رمضان کے انہیں ادا کر لیا جائے، تو وہ مجھے بہت زیادہ مطلب کہتے ہیں نا زور دے رہے ہیں تو کیسے زور دے رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے بلڈ پریشر کا مسئلہ میرے ساتھ تھوڑا ہو جاتا ہے، کبھی ہائی ہو جاتا ہے کبھی لو ہو جاتا ہے، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے۔ صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں تو پورا دن نہیں گزر پا رہا ہوتا، تو میں تھوڑا ایزیلی 9-10 بجے اٹھتی ہوں، پھر آرام سے جو ہے نا میں نے اپنے کمرے کو سنبھالا، پہلے تو اٹھتے ہی میں نے آٹا گون لی، کیونکہ گھر کا کام کرتے کرتے ہی میرے 2 بج جاتے ہیں، اور بچے جو ہے نا وہ اسکول سے 2 بجے آ جاتے ہیں، ان کو کھانا دیتی ہوں، اور افطاری کی تیاری میں لگتی ہوں تو 5 بج جاتے ہیں، تو اور سر میں درد ہوتا ہے نا، تو یقین کریں مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ لیکن عمل میری روٹین ہمیشہ کہ الحمدللہ یہ ہے کہ میں صبح اٹھتی ہوں، اپنے گھر کو سنبھالتی ہوں، اور بہت بھی کروں بہت بھی، تو 10 سے 11 بجے تک الحمدللہ میرے سارے کے سارے کام پلس عبادت پلس چاشت اشراق سب ماشاءاللہ ہو جاتا ہے۔
تو میری روٹین تو جو جناب یہ چل رہی ہے، اور کیونکہ سردیاں ہو چکی ہیں، کپڑے دھوتی ہوں نا اب تو ایک دن ڈالتی ہوں تو دوسرے دن کپڑے جو ہے نا میرے سوکھتے ہیں۔ بہت ساری بہنوں کے سوال آ رہے ہیں کہ آپ چھت پہ کپڑے کیوں نہیں ڈالتے؟ چھت جو ہے نا وہ میری تھوڑی کچی ہے، مطلب اس پہ میں نے زیادہ کام نہیں کروایا ہوا، کیونکہ شیئر کر چکی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنے قرضے اور مسائل وغیرہ، تو اس لیے اب چھت جو ہے نا وہ اتنی پکی نہیں ہے، اور کپڑے جب میں ڈالتی ہوں نا چھت پہ دیواروں پر رسی پہ تو ہوا چلتی ہے، وہ جب نیچے گرتے ہیں تو وہ مٹیوں سے مطلب خراب ہو جاتے ہیں سارے، تو اس لیے کپڑے میں نیچے ڈال دیتی ہوں، ایک آدھ دن لگتا ہے، پھر دوسرے دن میں صبح ہٹا لیتی ہوں سردیوں میں، تو یہ کہ میرے کپڑے سوکھ جاتے ہیں، اس کے بعد پریس کر لیے، ایک دن دھو لیے، ایک دن پریس کر لیے، اور بس ایزیلی اس طریقے سے زندگی جو ہے نا وہ میری گزر رہی ہے۔ تو اب جب روزہ تھا نا تو روزے نے بہت زیادہ مجھے جو ہے نا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، ورنہ روٹین الحمدللہ یہی ہوتی ہے کہ صبح اٹھے، کبھی تہجد ملی کبھی نہ ملی، فجر پڑھ لی اور جو ہے نا اپنے دن کو شروع کر لیا۔ یقین کریں آپ صبح سے دن شروع کرتے ہیں نا، صبح میں اتنی برکت ہے کہ میری نبی کی دعا ہے یہ کہ اللہ کے میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال دے، تو میری نبی کی جب دعا ہے اس برکت میں تو پھر بس اب میں کیا کہہ سکتی ہوں آگے۔ تو جو ہے نا اچھا ایک اور چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی جو کہ رات کی چیزیں ہیں، یعنی ہم دن تو شروع کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی عادتیں ہیں جب ہم رات سے اپناتے ہیں نا تو دوسرے دن ہمارا بہت ایزی گزرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خاص کر میں نے اپنائی ہے، میں الحمدللہ ہر ٹائم ذکر کرتی رہتی تھی، لیکن اب کیا ہوا، میں حدیث سن رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو انسان درود پاک کی تسبیح پڑھتا ہے اور استغفار کی تسبیح پڑھتا ہے اس کی زندگی سے پریشانیاں نکل جاتی ہیں۔ جب میں اسرار احمد کا بیان سن رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ روزانہ کی ترتیب بنائیں کہ آپ روزانہ سوتے وقت کس وقت بھی جب آپ کو ٹھیک لگے ایک تسبیح استغفار کی، جو کہ میں پڑھتی ہوں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 مرتبہ، اور ایک تسبیح درود ابراہیمی کی اللہم صلی علی محمد والا جو ہوتا ہے لمبا، وہ 100 مرتبہ۔ اچھا جب میں پڑھتی نا ایسے ہی زبان سے تو مجھے محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب میں تسبیح لے کے جب رات کو سونے کا وقت تھا، سب سو گئے تھے بچے ہسبینڈ، تو میں سکون سے پڑھی تھی، یقین کریں 100 کی گنتی نہ میں نے ایک کوئی آدھے گھنٹے میں ختم کیے، جب میں نے آرام سے دل سے سکون سے بغیر کوئی رٹا لگاتے ہوئے خوبصورتی سے جو ہے سورت یہ پڑھی استغفار پڑھا، اور نا اس کے بعد جو ہے نا درود ابراہیمی پڑھا، اس کے بعد اللہ سے لمبی دعا مانگی اور میں سو گئی، اور ماشاءاللہ یقین کریں جب میں صبح اٹھی نا تو میرا دماغ اتنا فریش، ورنہ میں صبح اٹھتی ہوں نا تو میں سوچوں میں ٹینشنوں میں کیا ہوگا کیوں ہوگا، اور نہ سر کا درد تو بس میرا مطلب پیچھے چھوڑتا ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن میں نا ماشاءاللہ اتنی فریش صبح، اتنی فریش میں زندگی میں کبھی بھی نہیں اٹھی، یقین کریں۔ تو آپ لوگ کو میں یہی جو ہے نا روٹین دوں گی کہ آپ لوگ بھی عادت بنائیں کہ صبح رات کو سونے سے پہلے جب آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو استغفار اور درود ابراہیمی کی تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد کوشش کریں اس کے بعد یا پھر صبح فجر میں آپ تسبیح فاطمیہ جو ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ دن شروع کریں گی یقین کریں آپ کے کام جو گھنٹوں والے ہیں نا وہ منٹوں میں ہوں گے، اور آپ کو بعد میں یقین کریں ایسا محسوس ہوگا کہ آپ تھکی بھی نہیں ہوں گی، اور آپ کے ساتھ جو ہے نا کوئی ہیلپنگ ہینڈ اللہ نے لگا دیے ہوں۔ یہ وظیفہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو دیا تھا، اس لیے اسے تسبیح فاطمیہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ گھر کام سے تھک جاتی تھیں، یعنی مشکیزیں وغیرہ اٹھانے، اور بہت ٹف ٹائم ہوتا تھا ان کا، تو ہمیں اللہ نے سہولتیں دی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ہماری اتنی ٹف روٹین ہوتی ہے، صبح بچے اٹھتے ہیں، ناشتہ، پھر دوپہر کا کھانا ساتھ میں، اچھا محسوس نہیں ہوتا پر اتنے کام ہوتے ہیں نا، اتنے کام، بیچ میں استری، بیچ میں کبرڈ سنبھالنا، الماریاں وغیرہ، مطلب بہت زیادہ چھوٹے کونوں کو گھر کے سنبھال کے اتنے کی جب رات آ جاتی ہے نا پھر بھی کتنے کام رہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم دوسرے دن کر لیں گے، لیکن بلیو می اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں نا، تسبیح فاطمیہ کی روٹین بناتی ہیں کہ صبح اٹھتے ہی آپ نے تسبیح فاطمیہ پڑھ لی فجر میں، اس کے بعد آپ نے دن شروع کیا، تو یقین کریں آپ کا سارا دن ایزی گزرے گا۔ آپ یقین کریں میں دعوے سے کہتی ہوں کہ آپ جب رات کو سونے کے لیے لیٹیں گی تو آپ کا گھر بھی صاف ہوگا، آرگنائز رہے گا، ہر ٹائم آرگنائز رہے گا، اور آپ تھکی ہوئی بھی نہیں ہوں گی، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ سردیوں میں خاص کر ہم جب رات کو بستر میں لیٹتے ہیں نا تو ہمارا جیسے ٹکڑے ہو رہا ہوتا ہے، ہاتھوں پیروں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، سر کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ جو روٹین اگر آپ اپنائیں گی نا تسبیحات کی روٹین تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی عادت جو آپ نے آزمانی ہے نا وہ آپ نے ہر چیز کو جگہ پہ رکھنے کی عادت جو ہے نا اپنی اپنا لیں، یقین کریں آپ کا گھر آرگنائز رہے گا۔ الحمدللہ میرا جو گھر ہے نا وہ گندا ہو یا جو بھی، مطلب میں صاف ڈیپ کلیننگ نہ کر رہی ہوں، لیکن الحمدللہ میری یہ عادت ہے کہ میں روزانہ اپنے گھر کو نا صبح اٹھتے ہی پہلے سنبھال لیتی ہوں، اچھے سے آرگنائز کر لیتی ہوں، اور اب بچوں کی بھی ماشاءاللہ یہ عادت بن گئی ہے نا کہ وہ بھی چیزوں کو جگہ رکھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میرا گھر صبح جب گندا بھی ہو تو وہ گندا لگ نہیں رہتا تھا، وہ صاف ستھرا اور آرگنائز ہی لگ رہا ہوتا ہے۔
اور پھر جب میں جھاڑو اٹھاتی ہوں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں کتنا زیادہ کچرا نکل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ تو زندگی ترتیب ہے, ہم صفائی کرتے ہیں, پھر گندا ہو جاتا ہے, پھر دوسری طرف صفائی کرتے ہیں. اور یقین کریں اگر یہ کام نہ ہونا ہماری زندگی میں تو میں کہتی ہوں کہ ہم عورتوں کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم بیمار, جب میرے سر میں درد تو میں پڑی ہوئی ہوتی ہوں تو میں گھر کو دیکھتی ہوں تو مجھے گھر جیسے کھا رہا ہو, جیسے کہتے ہیں نا کہ مجھے گھر نا کھانے کو دوڑ رہا ہو, ایسے ہو رہا ہوتا ہے. اور جب میں اٹھتی ہوں, گھر کا کام کرتی ہوں, اپنے گھر کی ہر جگہ کو صاف کرتی ہوں, مینٹین کرتی ہوں, کچن کو سنبھالتی ہوں, تو یقین کریں سارے گھر کام کرنے کے بعد جو ریلیف ملتا ہے نا مجھے, تو وہ میں کہتی ہوں ایک تھیراپی ہے جو اللہ پاک نے ہم لوگوں کو یہ نعمت دی ہے کہ ہم گھر کے کام کر رہے ہیں. تو کوشش کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی کام والی ہے تو آج ہی اسے باہر کریں. اگر آپ تھکی ہوئی بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, پریشان ہیں, آپ سے کام نہیں ہو تو یہ آپ کی عادت نہیں ہے تو عادت ڈالیں گھر کے کاموں کی. یقین کریں آپ کو ذہنی سکون جو ہوتا ہے نا وہ گھر کے کاموں میں ملتا ہے. اور سب سے بڑی چیز کیا ملتی ہے ذہنی سکون میں, جب ہم کام کر رہے تھے نا تو یہ شیطان جو ہے نا یہ ہمارے ذہن میں الٹی سیدھی باتیں ڈال رہا ہوتا ہے, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. آپ نے اسی ٹائم اس کو انٹرپٹ کرنا ہے, آپ اس کو اگنور کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ جو ہے نا بس ذکر شروع کر لیں. ذکر میں آپ کا استغفار بھی آ سکتا ہے, اللہ اکبر بھی آ سکتا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ بھی آ سکتا ہے, درود پاک بھی آ سکتا ہے, جو آپ کا دل مانے آپ وہ ذکر کریں. یقین کریں اگر آپ یہ ترتیب اپناتے ہیں نا تو آپ کی زندگی آسان ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور جناب یہ تھا میرا آج کا ولاگ. بس اس کے بعد سارا کام ہو گیا, آپ نے دیکھا میں نے کپڑے پہن لیے, کریم وغیرہ لگا کے بال بنا لی, صاف ستھری ہو گئی. اس کے بعد میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی. اور نہ اس کے بعد کی تو یہ تھا کہ میں نے افطاری کی تیاری جو ہے نا بچوں کو کھانا دیتے ہوئے کر لی. یعنی اپنی چٹنی کوٹ کے رکھ لی اسی لگڑی میں, اور دھنیا کو تر کے رکھ دیا, آٹا گوندھ کے رکھ دیا, کچن سارا صاف کر لیا. اب شام میں ساگ پکا ہوا تھا, بس صرف مجھے روٹیاں ڈالنی تھی, چائے بنانی تھی, اور بس سمپل چاٹ بنانی تھی, اور میری زندگی بالکل الحمدللہ آسان. بس یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ. میری کوشش یہ ہے نا کہ یار میں آپ لوگ کو نا اپنے گھر کی روٹین کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت دوں, جو کہ بہت ضروری ہے. ہم گھر کا کام تو ہر عورت کر رہی ہوتی ہے, اور ہر عورت ماشاءاللہ اپنے طریقے سے اپنے گھر کی ترتیب بہت خوبصورت بناتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ ہنر دیا ہوا ہے. لیکن آپ لوگ کو سمجھانا, چھوٹی چھوٹی ٹپس دینا, احادیث کا بتانا, وظیفے کو بتانا, نبی کی زندگی آپ لوگ کو بتانا کہ کس طریقے سے یہ عادتیں ہماری نبی نے بتائی ہیں, ان کو اپنائیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گی. اور الحمدللہ میں بھی انہی عادتوں کو اپنا کے اپنی زندگی کو آسان بناتی ہوں. چلے لیتی ہوں آپ سے اجازت. آپ کو ولاگ ذرا سا ہی پسند آیا ہو نا تو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, تاکہ جو میری بہنیں ہیں جو ہاؤس وائف ہیں ان کو جو ہے نا بہت زیادہ مدد مل سکے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں سارا گھر کا کام ہو گیا ماشاءاللہ سے, لیکن پھر بھی ابھی بھی استری کے کپڑے اور طے ہوئے ہوئے کپڑے الماریوں میں سنبھالنے رہتے تھے. اچھا میں طے ہوئے کپڑے 2 منٹ میں سنبھال لیتی, لیکن میرا ارادہ یہ تھا کہ میں الماریوں کو تھوڑا ڈی کلٹر کروں, اور جو ہے نا یہ کپڑے صاف ستھرے آرگنائز, اور جو کہ میں نے الحمدللہ کر لیے. آنے والے بلاگ میں آپ کے ساتھ میں وہ بھی ضرور شیئر کروں گی. اور بس یہ تھی میری روٹین. بس پھر میں تھک ہار کے جب بچے 3 بجے ٹیوشن چلے گئے تو میں آئی اپنی رضائی کہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنی سردی ہے, کور بھی میں نے ڈبل کمبل والے کور اس کے اوپر لگائے, اور بس سکون سے میں لیٹ گئی. جب اور یہ ٹائم جو ہوتا ہے نا میرا دماغی سکون کا ٹائم ہوتا ہے جب بچے ٹیوشن گئے ہوئے ہوتے ہیں. چلے لیتی ہوں آپ سے اجازت. رکھیے جا بھی امی کا اپنی دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.